سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 8واں باب ہے اسماء عامرہ. سبق نمبر 7 ہم آج پڑھیں گے، جس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں. ایک ہے اسم تام اور دوسرا ہے اسم کنایا. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسم تام کو. اسم تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل اسم، پورا اسم. تعریف دیکھ لیں اس کی. یہ وہ اسم ہے جو ایسی حالت پر ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے اسم کی طرف مضاف نہ ہو. یعنی ایک ایسی کنڈیشن کے اوپر ایک ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ اب یہ آگے مزید کسی کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی عمل دیتا ہے. کیا عمل دیتا ہے وہ آگے آ جائے گا. آگے بتا رہے ہیں کہ درج ذیل 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ تام ہوتا ہے. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ نمبر 1 ہے تنوین لفظی، دوسرا ہے تنوین تقدیری، تیسرے نمبر پر ہے نون تثنیہ، چوتھے نمبر پر ہے نون جمع، پانچویں نمبر پر ہے نون جمع کے مشابہ، اور چھٹے نمبر پر ہے اضافت. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن 6 چیزوں کے ساتھ مل کر کوئی اسم تام یعنی مکمل ہوتا ہے، اور وہ آگے کسی کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. اور عمل یہ کیا کرتا ہے؟ عمل یہ کرتا ہے کہ یہ ترکیب کے اندر ممیز بنتا ہے، اور یہ اپنے بعد والے لفظ کو تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، تنوین لفظی کے ساتھ یہ تام ہو، جیسے ما فی السماء قدر راحتن صحابن. اب یہ جو راحتن ہے یہ اس میں تام ہے، اور یہ یہاں پر اس میں جو تنوین آئی ہے راحتن پر، اس تنوین کے ساتھ مل کر یہ اسم تام یعنی مکمل ہو رہا ہے، اور اس نے اس صحابن کو نصب دیا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے. تو راحتن بنے گا ممیز اور صحابن یہ بنے گا تمیز. تو یہ اس کا عمل ہے. یا نمبر 2، تنوین تقدیری کے ساتھ بھی مل کر اسم تام ہوتا ہے، جیسے اندی احد عشرہ. اب یہ دیکھیں جو احد عشرہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ اصل میں تھا احدون و عشرون. اصل میں یہ تھا، اس کے اوپر تنوین تھی، لیکن بعد میں اس کی تنوین کو حذف کر کے اس کو کر دیا گیا احد عشرہ. یہ صرف احد عشرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ 11 سے لے کے 19 تک تمام کے تمام اعداد کے اندر ایسا ہی ہے کہ تنوین پہلے موجود تھی، بعد میں تنوین کو حذف کر دیا گیا. تو اصل میں احد و عشر تھا. تو دیکھیں تنوین ہے لیکن تنوین تقدیری ہے، اور یہ بھی کیا کرتا ہے، یہ بھی اس میں تام نصب دے گا تمیز کو. اور یہ رجلن ہے، یہ اس کی تمیز ہے. اب رجلن پہ جو نصب آ رہا ہے وہ احد عشرہ ممیز کی وجہ سے آ رہا ہے. تو عمل یہ کرتا ہے، اور عمل یہ نصب دینے کا عمل کرتا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے. تیسری مثال دیکھیں، نون تثنیہ کے ساتھ بھی یہ اسم تام ہوتا ہے، جیسے اندی کفیزانی. اب یہ کفیز کی تثنیہ ہے کفیزانی، تو تثنیہ ہونے کی وجہ سے بھی اسم تام اور مکمل ہو چکا ہے، اور اس نے آ کے برن کو نصب دیا ہے. میرے پاس 2 کفیز بر یعنی گندم کے ہیں. اسی طرح نون جمع کے ساتھ بھی اسم تام ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب یہ دیکھیں اخسرین یہ جمع ہے، اور اس میں جو نون ہے یہ نون جمع کی ہے. اس نون جمع کی وجہ سے بھی یہ اسم تام ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور یہ ممیز بنے گا، اور اعمالا کو اس نے تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیا ہے. 4 چیزوں کی. نمبر 5، نون جمع کے مشابہ کے ساتھ، یعنی جو جمع تو ہو لیکن حقیقتاً جمع نہ ہو بلکہ حکماً جمع ہو. جیسا کہ دہائیاں آپ نے پڑھ لیا ہے پہلے تفصیل کے ساتھ کہ جو دہائیاں ہیں 20 30 40 50 60 70 80 اور 90، ان ساری کی ساری دہائیاں اس کا حکم جمع والا ہی ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ نون جمع تو نہیں ہے لیکن نون جمع کے مشابہ ہے، جیسے اندی عشرون درہمن. اب عشرون یہ نون جمع کے مشابہ ہے، اور یہ اسم تام مکمل ہو چکا ہے، اور اس نے درہمن کو نصب دیا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے. تو یہ عشرون ممیز، درہمن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر پھر یہ اندی مبتدا کی خبر بنے گا. چھٹے نمبر پر دیکھیں، اضافت کے ساتھ بھی اسم تام یعنی مکمل ہو جاتا ہے، جیسے اندی ملؤہ. اب یہ دیکھیں مل مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسم تام اور مکمل ہو چکا ہے. اب یہ آگے فردر مضاف نہیں ہو سکتا، تو یہ بنے گا ممیز، اور اصلاً کو اس نے تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر تام اور مکمل ہو جاتا ہے، اور اپنے ماں بعد والے لفظ کو یہ نصب دیتا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے.
یہاں تک ہو گیا اسم تام، اس کے بعد ہے اسم کنایہ جو ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اسم تام آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، آگے ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عدد سے کنایہ، دوسرا ہوتا ہے بات سے کنایہ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس اسم کنایہ کی جو کہ عدد سے کنایہ ہو، یہ بھی عمل دیتا ہے، اور عمل کیا دیتا ہے، ہوتا کیا، وہ ساری تفصیل یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ یہ بتا رہے اسماء کنایات از عددن، از کا مطلب ہوتا ہے سے، جو کہ عدد سے کنایہ ہوں، یعنی وہ اسماء جن سے تعداد معلوم کی جائے، اور یہ دو ہیں، نمبر ایک پہ ہے کم، نمبر دو پہ ہے قضا۔ پھر اس کم کی دو قسمیں، قضا کی بات بعد میں کریں گے، پہلے بات کر رہے ہیں کم کی۔ کم کی کہہ رہے ہیں دو قسمیں، ایک ہے استفہامیہ، دوسرا ہے کم خبریہ۔ جو کم استفہامیہ ہے یہ کس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے جس سے کسی عدد کے بارے میں سوال کرنا مقصد ہو، یعنی کم کے ذریعے سے آپ سوال کریں، اس کو کم استفہامیہ کہتے ہیں، اور اگر کم کے ذریعے سے آپ خبر دیں تو پھر اس کو کم خبریہ کہتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے، اور اس کی تمیز ہمیشہ مفرد ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جیسا کہ مثال ہے کم رجلا عندک، اب یہ جو کم ہے کم استفہامیہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور اس کم استفہامیہ نے رجلا کو تمیز ہونے کی وجہ سے نسب دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجلا یہاں پہ مفرد بھی ہے۔ یہ تو ہو گیا کم استفہامیہ یہاں تک۔ آگے یہاں سے کم خبریہ شروع ہو رہا ہے۔ کم خبریہ وہ ہے جس سے کسی عدد کے بارے میں خبر دی جاتی ہو۔ اس کا عمل کیا ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنی تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم دارن بنیتو، یہ دیکھیں یہ جو اس نے آ کے یہ جو کم ہے کم خبریہ ہے، اور اس نے دار کو آ کے جر دی ہے، مطلب اس کا کیا ہے، میں نے بہت گھر بنائے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہاں پر یہ کی ہے کہ کم خبریہ کی تمیز پر کبھی من حرف جر بھی آ جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آئے، لیکن کبھی کبھار یہ حرف جر بھی آ جاتا ہے، جیسے کم من ملک فی السماواتی۔ اب یہاں پر جو کم ہے کم خبریہ ہے، اور اس نے آ کے ملک ان کو جر اور تنوین دی ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں من حرف جر بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ تو بات ہوگی کم کی کہ کم استفہامیہ ہوگا اور کم خبریہ ہوگا، اور دونوں صورتوں میں یہ عمل کرے گا۔ اس کے بعد آگے ہے قضا۔ قضا کے بارے میں بتا رہے ہیں، قضا بھی اپنی تمیز کو کم استفہامیہ کی طرح نسب دیتا ہے، جیسے اندی قضا رجلا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قضا نے آ کے رجلا کو تمیز دے دی ہے، اور تمیز ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو نسب بھی دے دیا ہے۔ تو یہاں تک اسم تام اور اسم کنایہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔